یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کوئی اور نہیں بلکہ فرقہ واریت کا ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی کا ہے، تکفیریت کا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی کئی پروگرامز کر چکے ہیں، ویڈیوز کر چکے ہیں، اور جتنے شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور اس پر بات کرتے رہتے ہیں، اور اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے علماء و مشائخ کانفرنس اسلام آباد میں کی گئی، جس میں تمام مسالک کے، تمام مکاتب کے علماء اکرام نے شرکت کی، جو نمائندگی کرتے ہیں اپنے اپنے مسلک کی، وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان اور سید عاصم منیر سپہ سالار پاک فوج کے چیف، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور بیانیہ ایک ہی تھا کہ پاکستان سے انتہا پسندی کو، شدت پسندی کو ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم کا خطاب موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، یعنی اس قدر حساس مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے بد امنی، شدت پسندی، انتہا پسندی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ فرقہ واریت، مسلکی تعصب، تکفیری سوچ، یہ اس کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کس قدر معاشرے میں عام ہو چکا ہے، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اور یہ حل اس وقت ہوگا کہ جب ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں ہوں گی کہ جو معاشرے میں بد امنی پھیلاتے ہیں، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ان کو کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، چھوٹ ملتی ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح کی مزید ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی پھر متاثر ہوتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آیا، مجھے ایک مومن نے بھیجا اور کہا کہ آپ اس پر ویڈیو ضرور کریں، بات ضرور کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ بحریہ ہسپتال لاہور کی غالباً یہ ویڈیو ہے، جہاں پر ایک شخص ریسیپشن پر آتا ہے اور اس کا تکرار ہوتا ہے ریسیپشنسٹ کے ساتھ، غالباً کوئی 200-400 کا معاملہ ہے، اور اس میں اس کی مرضی کی بات نہیں ہوتی، غالباً کوئی ٹیسٹ اس نے کروانا ہے یا کیا کروانا ہے۔ اس کو وہ ریسیپشنسٹ کہتا ہے کہ سر اس کے اضافی چارجز ہوں گے۔ وہ غصے میں آ کر کے اسے پیسے تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شعبے کے سربراہ کو گالیاں دینی شروع کرتا ہے، اور وہ جو شعبے کا سربراہ ہے وہ نقوی سید ہے، مسلکی اعتبار سے شیعہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک ہسپتال کا معاملہ ہے، یہاں پر مسلک کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ شخص سرے عام غصے میں اس شخص کو کہتا ہے، شیعہ مسلک کی تکفیر کرتا ہے۔ یہ شخص، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کس کا کسی کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس کے مخالف ہو سکتے ہیں، اس کے پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اسے گالی دیں، ذاتی حیثیت سے جو مرضی اسے کہیں، لیکن ایک پورے مسلک کا نام لے کر اور اس پورے مسلک کی تکفیر کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس چیز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم گزارش کریں گے انتظامیہ سے، ریاست سے، کہ نہ دیکھیے کہ ایک مسلک کی بات ہو رہی ہے، جو بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سنی ہو، اگر کوئی کسی مسلک کی اس طرح اعلانیہ تکفیر کرتا ہے تو اس کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کانفرنس میں یہ کہا کہ فرقہ واریت بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے، بالکل 100% درست کہا، لیکن وزیر اعظم صاحب، یہ مسئلہ حل اسی وقت ہوگا کہ جب ایسے عناصر، صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ایک شخص ہے، اس نے ایک ہسپتال میں یہ بات کر دی، جب ریلیاں نکلتی ہیں پاکستان کے کیپٹل میں اور وہاں پر شیعہ مسلک کی تکفیر کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اسے روکنا چاہیے، تب ہی یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ بات کرنا، کسی کی تکفیر کرنا، یہ پاکستان میں قانوناً بھی جرم ہے، اور اب تو سعودی عرب کی سپریم کونسل کا یہ فتویٰ آ چکا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تکفیر کرنا کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی مسلمان کی تکفیر کرنا ناجائز ہے، کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے واضح اعلان کیا ہے وہاں کی سپریم کونسل نے۔ تو پھر یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت
شر پسند ہیں، بدامنی پھیلانے والے، جس طرح سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف ملک بھر میں شدید کریک ڈاؤن ہے اور بڑے سختی کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی حساس مسئلہ ہے۔ اس سے زندگیاں وابستہ ہیں لوگوں کی، یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو خدا را ایسے عناصر کہ جو اس قسم کی گفتگو کرنے والے ہیں، اسی طرح سے ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے کہ جو کسی مسلک کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہی سوچ جب بڑھ جاتی ہے، جب اس میں شدت آتی ہے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ریاست کو اپنے ہاتھ میں لینے والے۔ ایسی ہی سوچ آگے جا کر ملک میں بدامنی اور انتشار کا باعث بنتی ہے۔ لہذا ہم گزارش کریں گے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، کہ آپ کا جو یہ بیانیہ ہے کہ فرقہ واریت کی نفی ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب کسی کی تکفیر کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔